السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 15 تجدید کے ساتھ کل ہم نے کچھ حصہ پڑھا، آج ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ یہ آخری کچھ تختیاں انتہائی اہم ہیں کیونکہ ان میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ الفاظ مشکل دیے جاتے ہیں تاکہ قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جائے، اور ہمارا سفر قرآن مجید تک انشاءاللہ بہت نزدیک ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، آج ہم کچھ اور الفاظ سیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، انل، لام زبر لا، انل، ذال زیر یا زی، ان الذی، نون زبر نا، ان الذین۔ اب اس میں کیا خاص چیز ہے؟ اس میں ہے نون مشدد کا غنہ، نون پہ غنہ ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نون یا میم کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے ان الذین۔ غنے کا یہ مطلب ہے کہ ناک میں آواز چلی جاتی ہے اور رک جاتی ہے، اگر اس دوران ہم ناک کو ہاتھ لگائیں ناک کی ہڈی پہ تو ہمیں اندر وائبریشن فیل ہوتی ہے، گونج فیل ہوتی ہے، اسے غنہ کہتے ہیں۔ حمزہ زیر لام ال، لام زبر لام لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال زیر یا زی، الذی، نون زبر نا، الذین۔ اچھا، پڑھنے میں بعض کیا غلطی کرتے ہیں، الذین پڑھ لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور انتہائی خطرناک ہے کیونکہ لام پہ رکنا حرام ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے الذین۔ میم زیر نون من، شین زبر را شر، من شر، را زیر ری، من شر، را زیر نون رن، من شر، نون زبر فا نف، من شر النف، فا کھڑی زبر فا، من شر النف، سا کھڑی زبر سا، من شر النفاث، تا دیتی، من شر النفاثات، سوری، یہاں پہ نون کے اوپر پھر سے غنہ کیا جائے گا کیونکہ نون پہ شد ہے، تو غنے کی کیفیت وہی ہے کہ ناک میں آواز رک جائے گی۔ من شر النفاثات، اور نون ساکن کے بعد شین آیا ہوا ہے، میں نے یہ بتاتی چلوں دوبارہ سے کہ یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ نون کو کچھ چھپا کے پڑھیں گے۔ کیوں چھپا کے پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر ساکن ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، جبکہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد کون سے حروف آیت اخفا ہوتا ہے آج ہم یہ سیکھیں گے، اور ہم اپنی پہلی تختی کی طرف جائیں گے۔ کچھ لفظوں کو ہم نے اس میں سے الگ کرنا ہے اور کچھ لفظوں کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ الف آئے گا تو اخفا نہیں ہوگا، با آئے گا تو اخفا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تا پہلا لفظ جس کے بعد اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے سا، اس کے بعد اخفا ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ جیم، اس کے بعد اخفا ہوگا۔ آگے ہا اور خا کے بعد نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا یہ بھی آپ کو بتاؤں گی میں انشاءاللہ۔ آگے آ گیا دال، اس کے بعد اخفا ہوگا۔ زال کے بعد بھی اخفا ہوگا۔
ٹھیک ہے. آگے را کے بعد نہیں ہوگا, پھر ہوگا جناب زا کے بعد اخوا ہوگا. ٹھیک ہے. سین کے بعد اخوا ہوگا, شین کے بعد اخوا ہوگا, صاد کے بعد اخوا ہوگا, زواد کے بعد اخوا ہوگا, صاد زواد طوا کے بعد اخوا ہوگا, زوا کے بعد اخوا ہوگا. آگے عین کے بعد بھی نہیں ہوگا, غین کے بعد بھی نہیں ہوگا, پھر فا کے ساتھ اگر فا آئے گا تو بھی اخوا ہوگا, قاف کے ساتھ اخوا ہوگا. ٹھیک ہے. کیف کے ساتھ اخوا ہوگا, دونوں قاف, ایک موٹا اور ایک باریک. آگے جتنے بھی حروف ہیں لام میم نون واو ہا حمزہ یا ان کے ساتھ اخوا نہیں ہوگا. بہرحال اس وقت ہم جو قاعدہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ وہ سمجھیں, پھر اگلا قاعدہ جب میں سمجھاؤں گی تو پھر میں بتاؤں گی کہ ان کے بعد اخوا کیوں نہیں ہوگا. یہ لفظ آپ یاد کر لیں اور ابھی آپ کے پاس موجود ہے, ان کا اسکرین شاٹ لے لیں. ت ث جیم دال ذال ز سین شین صاد زواد طوا ضا ف قاف کیف, ان حروف کے ساتھ اخوا ہوگا. یہ ہم نے یاد رکھنے ہیں. یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ تقریباً 15 حروف ہیں. ہم ایک دفعہ اس کی کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں. زوا ٹھیک سے لکھتے ہیں, زوا. ٹھیک ہے. ان کی ہم کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. یہ 15 حروف ہیں جن کے ساتھ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ کے لیے تاکہ یاد بھی رہے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ اپنے پاس آپ لکھیں تو وہ بہت بہترین صورت ہے. اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو قاعدے کی صورت میں لکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے اوپر پین کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے, نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات. نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات. ویسے اگر کسی کو لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, ہم انشاءاللہ ادا کرنے میں پوری تجوید سیکھ جائیں گے. یہ میں ان لوگوں کے لیے جن کو تجوید لکھ کے یاد کرنے کا بھی شوق ہے, تو یہ قواعد ہیں, کچھ اس کے نوٹس ہیں, تو آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا. یہ اس کا قاعدہ ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا. حروف اخفا کتنے ہیں؟ یہ 15 ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. کیا پڑھا ہم نے اس کو؟ کیوں جی نون ساکن کے بعد شین آیا ہوا ہے, شین حروف اخفا میں شامل ہے, اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا. فا زبر عین فا, عین زبر الف عا, فعا, لام دو پیش لام لل, فعال, لام زیر لی, فعال لی, میم زبر الف ما, فعال لما, یا پیش جو, فعال لما جو, را زیر یاری, فعال لما یری, دال پیش دو, فعال لما یرید. وقفی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ فعال لما یرید, کلکلا کلکلا ہو جائے گا پھر دال پہ. ٹھیک ہے. فعال لما یرید.
امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی یا پھر آپ کو اس کلاس کا پتہ بتا دوں گی جس میں ہم نے یہ ابتدائی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ہم حدیثیں یاد کر رہے ہیں، زبانی ہم 6 حدیثیں پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے 7ویں حدیث پڑھنی ہے۔ 6ٹھی حدیث ہم نے پڑھی تھی الظلم، یہ والی حدیث ہے 6ٹھی۔ الظلم کون سی ہے؟ یہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ آگے حدیث نمبر 7 ہے ہمارے پاس، ما اسفل من الکعبین، ما اسفل، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ بعد میں بیٹھ کے یاد کرتے رہیں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے جو مرد حضرات شلوار کو ٹخنوں کے اوپر بہت لٹکا کے رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ حدیث ہے۔ دیکھ لیں یہ کتنی اہم ہے اور کتنی سختی سے اس میں منع کیا گیا ہے، لیکن عام طور پہ کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا، یعنی کہ مردوں کے لیے ٹخنے چھپانا جائز نہیں ہے، ٹخنوں کو ننگا رکھنا جائز ہے۔ اس حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے چھپا رہے گا یعنی کہ وہ آگ میں جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حدیث کو صحیح طرح پڑھنے کی اور سمجھنے کی، یاد رکھنے کی سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اتحیات ہم نے آدھی پڑھ لی تھی، ہم اب باقی آدھا حصہ پڑھتے ہیں، تلفظ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں اور ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ عباد عبد کی جگہ ہے جس کا مطلب اس سے مراد بندے ہیں، صالحین نیک کو کہا جاتا ہے۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اشہد اللہ الہ، یہ گواہی ہے جو اللہ پاک کے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں انسان دیتا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ الہ، یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ الہ نہیں کوئی معبود، اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان، اور میں گواہی دیتی ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں۔ امید ہے آپ کو یاد رہے گا، ایک دوبارہ سے دیکھ لیں۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ میرے خیال سے آج تک کے لیے کافی ہے، ہم نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔